नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हर हफ्ते हम पेश करते हैं आपकी और हमारी दुनिया के ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को। हम नेताओं से उनके काम की सफाई मांगते हैं, सेलिब्रिटीज से, स्टार से उनके काम का हिसाब किताब मांगते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं। और जब कोई स्टार नेता बन जाता है, सियासत में उतरता है, तो मुकदमा और भी संगीन हो जाता है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी, जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज़्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरिब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरिब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरिब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमज़ोरियाँ देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज़्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से मैं समझता हूँ नौजवान ज़्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं मगरिब लेकिन क्या। आपको भी बताया था जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूं। उनको ये ख़तरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूं तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज़ आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम। वहीं रहते थे, जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट। मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज़्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में। देखिए ना, आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मज़ा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना वो नहीं कुछ तो माना। जी। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सार्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा। आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब। लिजा कैम्बेल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्टेसिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा, इससे ज़्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम हैं पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के,
انہوں نے کہا کہ ہر شام ان کی ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرتی تھی عمران کی. یہ کرنل نسیم اپنی فینٹیسیز میرے زیر رہنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی یہ فینٹیسی ہوگی. اس میں سچائی نہیں ہے. کوئی اور ٹھوس کوئی صحیح الزام لگائیں. یہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ عمران صاحب یہ سب وہ الزام ہیں جو میڈیا میں آپ کے اوپر لگتے رہے, پاکستان کی میڈیا میں آپ پر لگتے رہے, برٹن کے میڈیا میں آپ پر لگتے رہے. میں ایک بیچلر تھا, زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا, شادی نہیں تھی, اس میں اسپیکولیشن ہوتی تھی, کسی پارٹی میں چلا جاؤں, کسی سے نظر آ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ناموں کی لسٹ دی ہے, اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو. لیکن یہ بات اور یہ اتنی پرانی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں یہ سب چیزیں. کبھی نہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب. میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیز تھا جو میں بھول چکا ہوں. اس کے بعد شادی کے بعد کا فیز ہے, اس کو وہ مجھے یاد ہے, اس کے اوپر کوئی بات کریں. عمران صاحب آپ کی کرکٹ کو لے کر ہمارے پاس الزام ہیں, ان پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں. یہ مقدمہ جاری رہے گا ایک چھوٹے بریک کے بعد. آپ کی عدالت میں آج کٹگھرے میں موجود ہیں پاکستان میں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے کرکٹ کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کیا. عمران صاحب یہ صحیح ہے کہ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا, جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا, نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ, خدا سمجھا آپ کو, لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟ کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے. جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی, اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی, اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم, ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی. لیکن جو آپ کے ساتھ کھیلتے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا, اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا. میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی, جو جنون تھا کرکٹ میں, وہ ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے. میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں. اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ, ٹیم کو ضرورت ہے. تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا, اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا, لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا. تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے, جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے, ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے, آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے. جاوید میاں کی کتاب ہے آٹو بایوگرافی, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو پلیئرز ہیں انہوں نے عمران صاحب کا نام میٹر رکھ دیا تھا, یعنی وہ میٹر جو صرف پیسے سے چلتا ہے. ایکچولی تو الٹا ہوا بات, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میٹر کی, کہ اصل میں تو وہ ٹیم جو 3-4 لڑکے تھے اس میں جو جن کو پیسے کی لالچ کئیوں کو زیادہ ہوتی ہے, کئیوں کو کم ہوتی ہے, ان کا یہ خیال تھا کہ ورلڈ کپ میں جو لوگوں نے خوشی میں پیسے دینے تھے ٹیم کو, وہ ٹیم کے پیسے میں ہاسپٹل میں نہ لے جاؤں. 2 انہوں نے الزام لگائے. ایک تو الزام یہ کہ جب میچ ختم ہوا تو جو جیتی خوشی تھی, جو خمار تھا, اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں, کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا, اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا, پاکستان کے لیے, پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا. تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی. میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا. میں تو جب کوئی پرائز جیتتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا. مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے,
تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں, کسی کو آپتی نہیں تھی, لیکن جو پلیئرس ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے, سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا, وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا. جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں, تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا, کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے. تو اس میں تو کوئی, لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں, یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے, اب سنگاپور میں نہیں ہے, اسلام آباد میں ہے, اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے. لیکن لڑکوں کو امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا. کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل کو دیا. بالکل غلط تھا. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے بورڈ آفیشلز کے ساتھ مل کر کے ان کو کرکٹ کی کیپٹنشپ سے ہٹوا دیا. نہ میں بورڈ میں آفیشل تھی, نہ میں بورڈ کا ممبر تھا. کیا میں بورڈ کو کہہ کے اس کو کیپٹن ہٹا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک پیرانویا تھا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ میاں داد نے اس طرح کی باتیں لکھی. حالانکہ میرے ساتھ مل کے وہ ہماری بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا, جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں, لیکن ایسی باتیں لکھنا, میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی. جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لنڈن میں, اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا, جاوید میاں-داد کو, رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو. ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا. دیکھیں نا, یہ بھی ایک چھوٹا پان ہے اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں, کسی اور پارٹی میں تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے. لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں, چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں, کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر, ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کی کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے, اسپانسرشپ کر رہا ہے, لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سورو گانگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کے ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے, لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے. دیکھیں اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا, یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا. تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا, یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی, زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ, خیر تب میں, اب تو پالیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن ان دنوں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا, صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا, شراب پی رہا تھا, حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی. تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ جب اچھا کرتے ہیں آپ چاہے ساری رات جاگے رہیں, پارٹیز کریں, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو. جب آپ برا کرتے ہیں, آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, وہ الزامات لگ جاتے ہیں. یہ اسپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں, اپنے کلیگ رہے ہوں, تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی, میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی, لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے, تو اس کا تکلیف ہوتی ہے. لیکن خیر انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہے. ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز, وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں. اس کی دیکھیں, ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے, ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی, اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم. لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز, اس کے لیے اوپر میں نہیں آگے بات کرتا. انہوں نے حال ہی میں الزام, تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں, لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں.
ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے، آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب۔ اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا، اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا، باقی خود رکھ لینا تھا۔ وہ آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے، تو وہ اپنی طرح، کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے۔ تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی۔ ایک اور الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں، وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے، وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہوں اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جا چکا ہے، اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے، اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے۔ یہ بات کرکٹ کی تھی عمران صاحب، سیاست میں آپ نے کیا 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 اس کو لے کر کے ہمارے پاس الزامات ہیں، عمران خان سے صفائی مانگیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ کی عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں تحریک انصاف پارٹی کے چیئرمین عمران خان پر۔ آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر۔ آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ یہ سیاست میں فیل ہو گئے۔ عمران صاحب، جب آپ ہاسپٹل کے لیے پیسہ مانگنے نکلے تھے تو بے انتہا سپورٹ ملی تھی آپ کو، بچوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، ماتاؤں نے بہت سپورٹ دی تھی، بہت پیسہ دیا تھا۔ اس پیسے کا استعمال کیا، آپ نے ہاسپٹل بنایا، بڑا ذہین کام کیا، لیکن آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس دیش کی جنتا نے آپ کو اپنا لیڈر سویکار کر لیا ہے، اور پھر جب آپ نے پارٹی بنائی تو وہ تحریک انصاف کے بدلے وہ تحریک صاف پارٹی ہو گئی۔ دیکھیں، میری جو یونیورسٹی میں ڈگری تھی وہ تھی پالیٹکس میں، تو یعنی کہ میں کوئی اتنا بیوقوف یا نائیو پولیٹیشین نہیں تھا کہ جب میں ایک نہیں، جو آپ کی ڈگری تھے، جب آپ نے پڑھائی کر رہے تھے، وہ میں نے اسٹڈی کیا ہے، آپ کو سب سے کم نمبر ملے تھے پولیٹیکل سائنس میں۔ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پھر سے اس کے اوپر ریسرچ کریں، اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پالیٹکس کے پیپر کے اندر مجھے آکسفورڈ کے اندر، یہ آپ یاد رکھیں کہ آکسفورڈ کے اندر سارے ذہین ترین سٹوڈنٹس جاتے تھے، اس کے اندر مجھے ٹاپ سیکنڈ ملا تھا آکسفورڈ کے اندر، پالیٹکس اکنامکس کے اندر مجھے تھرڈ ملی سیکنڈ اور اکنامکس میں تھرڈ۔ اکنامکس میں کمزور۔ دیکھیں، تو میں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو جانتا تھا کہ ایک آدمی جب ایک اینٹی اسٹیٹس کو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے آیا ہے تو کیا وہ جو اتنے پرانے منجے ہوئے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بیٹھی تھیں، کیا وہ مجھے ایک دم وزیر اعظم انہوں نے بننے دینا تھا؟ اور کیا آپ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ ایک نئی پارٹی آ کے اس طرح سویپ کر سکتی ہے؟ تو مجھے کبھی کوئی غلط فہمی نہیں تھی اس میں۔ عمران صاحب، اتنی بری حالت، آپ 9 سیٹ پر چناؤ لڑے، 7 سیٹوں پر آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایک الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے میری سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمیں میکسیمم 3 سیٹیں ملیں گی اور منیمم 0 ملیں گی، یہ میری اپنی سٹیٹمنٹ تھی۔ حالانکہ یہ مجھے یہ کہنی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اس سے ہماری پارٹی ڈیمورلائز ہو گئی، لیکن میں اپنی پارٹی کو بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں تو اسی وجہ سے ڈوب گئی آپ کی پارٹی، کیونکہ آپ نے اس وجہ سے نہیں ڈوبی، کیونکہ میں کیمپین کر رہا تھا، میں اس وقت پبلک میں تھا، مجھے پتا تھا کہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کے بغیر آپ ووٹ نہیں، آپ کے اگر ووٹ بینک ہے بھی اس کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج تک پاکستان میں کوئی الیکشن نہیں جیت سکا۔ جب اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، آج تک ہماری تاریخ میں اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس وقت میں مان لیتا ہوں آپ کی پارٹی نئی تھی، آپ نے جتنی سیٹیں لڑی ساری کی ساری سیٹیں ہار گئے، لیکن جب 2001 میں الیکشن ہوئے تب بھی آپ کی پارٹی کو 0.8% ووٹ ملے صرف۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی اچیومنٹ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ دیکھیں ہم اپنی دوسری الیکشن میں ہم نے جنرل مشرف کو ان کے 3 سال میں 2.5 سال ہم نے ان کی سپورٹ کی، کیونکہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف نے جو 7 پوائنٹ اپنا ایجنڈا دیا تھا وہ ہمارا ایجنڈا تھا، تو ہم نے ان کی سپورٹ کی. اور جب آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جنرل مشرف بھی وہی سٹیٹس کو بحال کر رہے ہیں جس کے خلاف ہم لڑ رہے تھے، تو ہمارے راستے الگ ہو گئے. لیکن جب راستے الگ ہوئے تو الیکشن سے 3 مہینے پہلے جب راستے ہمارے الگ ہوئے تو نہ ہم پرو مشرف پارٹی رہے اور نہ اپوزیشن پارٹی رہے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 3 مہینے پہلے جانا، الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے، تو ہم تو پھر سروائیول کی ہم نے جنگ لڑی. یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، جس کی 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے، اس کو صرف 13 سیٹیں ملی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. تو ہم تو ابھی نئی پارٹی تھے ان کے آپ کو اگر مقابلے. سیاست کرنی تھی، آپ کو اتنے سارے موقع ملے تھے. جب ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، انہوں نے آپ کو آفر دی تھی؟ جی، انہوں نے 1988 میں مجھے منسٹرشپ کی آفر دی تھی. اگر سیاست کرنی تھی تو اس سمے منسٹر بن جاتے. نہیں تو مجھے تو جنرل مشرف نے پرائم منسٹرشپ کی آفر دی تھی. خود انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران میرا پرائم منسٹر کا نامنی تھا اگر وہ مجھے جوائن کر جاتا. تو دیکھیں، فیلڈ پولیٹیشین آپ نے بات کی، کامیاب پولیٹیشین اور فیلڈ پولیٹیشین میں کیا یہ فرق ہے کہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے، اپنے نظریے سے ہٹ جائے، پاور پولیٹکس کرے؟ تو وہ تو بڑا آسان ہے کامیاب ہونا. میں آج وزیر اعظم ہوتا پاکستان کا، اگر میرا مینیفیسٹو اور نظریہ نہ ہوتا تو آج وزیر اعظم بن آج آپ کو جاتا. لگتا ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا آپ کی غلطی تھی؟ بالکل غلطی اس لیے تھی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ جنرل مشرف ایک ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے. لیکن جب نظر آیا کہ وہ بھی وہی سٹیٹس کو کی اور وہی پولیٹکس کر رہے ہیں جو پہلے چل رہی تھی، تو غلطی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم اگر پہلے سے اپوزیشن میں چلے جاتے تو ہماری بہتر تیاری ہونی تھی الیکشن کے آنے تک. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک شریف انسان ہیں اور شریفوں کا پولیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے؟ میں یہ بالکل نہیں سمجھتا. میرا جو رول ماڈل ہے پاکستان میں وہ محمد علی جناح ہیں، جو ایک پرنسپل انسان تھے، جو سارا پاکستان ان کو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیڈر آیا ہے جس کو کنسنسس ہے پاکستان میں، اور وہ ایک پرنسپل، ایک نظریاتی، ایک سیلف لیس پولیٹیشین تھے، اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں. محمد علی جناح نے پولیٹکس 1910 میں شروع کی اور 47 میں کامیابی ہوئی. تو دیکھیں، جب آپ ایک نظریے اور یا ایک خواب کو چیس کرتے ہیں تو پھر آپ ٹائم فریم اپنے آپ کو نہیں دیتے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اگر 2 الیکشن میں کامیاب نہیں ہوا تو میں فیل ہو گیا ہوں. آپ اپنے نظریے کے لیے شاید ساری زندگی آپ لگائیں گے اس میں کامیاب ہونے کے لیے. خواب دیکھتے دیکھتے آدمی اسامہ بن لادن کا سپورٹر بن جائے، یہ کہنے لگے کہ اسامہ نے جو کیا وہ غلط نہیں کیا. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے 25 اکتوبر کا، اور آپ نے کہا کہ وین ایور دا یو ایس کلس اسامہ بن لادن دیر ول بی اے اسٹرانگ ریئیکشن تھرو آؤٹ دا اسلامک ورلڈ. آپ نے کہا کہ اگر سپٹمبر 11 کے انسیڈنٹ کے بعد میں یہ ہو جاتا، اٹ از کلیئر دیٹ اف اسامہ از کلڈ نو امریکن اور یوروپین وڈ بی ایبل ٹو انٹر اینی اسلامک اسٹیٹ. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں ہوا کیا کہ جب ٹوئن ٹاورز پہ اٹیک ہوئے، اسامہ بن لادن کو ایک دم گلٹی پرناؤنس کر دیا. طالبان کو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسامہ بن لادن دو. طالبان نے آگے سے ایک بڑی ریزنبل سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم آپ کو اسامہ بن لادن دے اسامہ دیں. بن لادن کے ٹیپس آئے، اس میں یہ مانا کہ جو 9/11 کا جو ٹیرر ہوا تھا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا. اس نے کہا میں نے بدلے کی کارروائی کی تھی. کی ہوگی، لیکن کیا القاعدہ انٹیکٹ ہے؟ کیا اسامہ بن لادن کسی آرگنائزیشن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کیا وہ جدھر چھپا ہوا ہے، جدھر بھی وہ چھپا ہوا ہے، کیا وہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو کنٹرول کر سکتا ہے جب کمیونیکیشنز سیٹلائٹ فون کے تھرو یا جس کے تھرو بھی کرنا ہو وہ سارے مانیٹرڈ ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسامہ بن لادن وہ تو اگر وہ خود ہی کہتا ہے تو وہ ہے گلٹی، لیکن القاعدہ کیا ہے؟ کیا یہ ہے اتنی بڑی آرگنائزیشن؟ اس کے اوپر میرے ڈاؤٹس ہیں. جنتا سے پوچھتے ہیں، اگر اس بارے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جس سمے آپ پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے، اس سمے آپ ایسا کیا سوچتے تھے
ऐसा जब भारत के साथ मैच होते थे तो किस भाव से उस मैच को खेलते थे, और किसी टीम के साथ होता था तो किस भाव से खेलते थे? देखिए, भारत के खिलाफ तो मैं पूरा जोर लगाता था और पूरी कोशिश करता था कि शिकस्त दूं आपकी टीम को, लेकिन ये आप हमेशा ये याद रखें कि कभी ये कोई दुश्मनी नहीं होती थी, ये एक हेल्दी कंपटीशन होती थी, एक मुकाबला होता था, क्योंकि पब्लिक इतना इंटरेस्ट था इस मैचेस में। हमें पता था कि सारा हिंदुस्तान अपनी टीम के साथ खड़ा और हमारा सारा मुल्क अपनी टीम, तो जाहिर है पूरा जोर लगाना था मैंने। लेकिन भारत के खिलाफ जब खेलते थे तो डर भी होता होगा, अगर हार के वापस लौटे तो पब्लिक मारेगी बहुत। मैं कभी भूल नहीं सकता कि मैं जब यहाँ पहली टूर पे आया और हमारी टीम हार गई यहाँ, तो मुझे याद है कि हम जब हारे तो हमने फैसला किया कि उस फ्लाइट पे पाकिस्तान पे जाया जाए जब सारा मुल्क सो रहा हो। तो हमने चुन के, सुबह के 4 बजे की एक फ़्लाइट थी, वो चुन के हमने दिल्ली से पकड़ी और चुन के पहुँचे। तो कोई एयरपोर्ट पे नहीं था, सिर्फ कस्टम ऑफिशल्स थे और इमिग्रेशन ऑफिशल्स। आप यकीन करें कि उन कस्टम ऑफिशल्स ने हमें 2 घंटे एयरपोर्ट रोका और एक एक चीज़ हमारी कॉन्फिस्केट की जो भारत से आई थी, मतलब रिकॉर्ड या प्रेजेंट्स मिले, सब कुछ उन्होंने ले लिया हमारे से और 2 घंटे वहाँ में रखा। और उसके बाद जब हम निकले तो थोड़े थोड़े लोग जागे हुए थे, तो हम छुप छुप के अपने घरों पे पहुँचे। और उसके बाद मुझे याद है कि हम जब जीत के गए भारत से, वो 8 साल के बाद सीरीज़ में यहाँ, तो उसी एयरपोर्ट के ऊपर हम पहुँचे। वहाँ 1.5 लाख आदमी एयरपोर्ट के आया हुआ था रिसीव करने, 5 मील तक लोग खड़े थे सड़कों पर रिसीव करने के लिए, और उन्हीं कस्टम ऑफिशल्स ने कंधों पे हमें उठा के लेके गए। तो ये हार जीत का ये वैसे ये सिखाता भी बहुत ज़्यादा है आपको दोनों चीज़ों में। आप जब जीतते हैं तो फिर आप बिल्कुल आसमानों पे नहीं चले जाते, और जब हारते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ ये बुरा वक्त है लेकिन अच्छा भी वक्त आएगा। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, अगर जिस तरह से वो डेमोक्रेसी आती है पाकिस्तान में और आपकी पार्टी पावर में आती है, तो आप ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल कदम उठाएंगे जिससे कश्मीर जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए? मेरा ये ख्याल है कि अवाम दोनों मुल्कों की आज तैयार है एक सलूशन के लिए। आज लोग तंग आ चुके हैं एक ज़बरदस्ती एक कॉन्फ्लिक्ट, जिस तरह डॉक्टर मोहन सिंह ने कहा कि हमें हमारे सारे सब कॉन्टिनेंट को किसी ने रोका हुआ आगे बढ़ने से, और इस कॉन्फ्लिक्ट ने रोका हुआ है। बजाय ये करने के ये डिस्प्यूट की पुशिंग इट अंडर द कार्पेट कि जी खुद ही ठीक हो जाएगा, वो ठीक होता नहीं है। हार्ड लाइनर्स आपकी तरफ भी बैठे हैं, हमारी तरफ भी बैठे हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं इस डिस्प्यूट से। वो फिर नफ़रतें से वोट ज़्यादा आसानी से मिलती है, प्यार से वोट मुश्किल मिलती है। तो जो नफ़रतें फैलाने वाले हैं वो फ़ायदा उठाते हैं एक डिस्प्यूट का, और किसी टाइम पे भी ये फिर एक वो सिचुएशन आ जाता है जिस तरह अभी हाल ही में आया था कि 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क की फ़ौजें बॉर्डर्स पे बैठी हैं एक दूसरे की तरफ, और हम सारा बर्रे सगीर इसका हॉस्टेज है। तो मैं समझता हूँ कि इस डिस्प्यूट को ज़रूरी है हमें हल करना। इसका हल निकाला क्रिकेट ने, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं। जब क्रिकेट खेली दोनों मुल्कों ने तो दोनों मुल्क कितने करीब आए। जो मैंने उस सीरीज़ में देखा, मैं ये नहीं समझता कि मैं अपनी ज़िंदगी में समझता था ये देखूंगा। यानी कि पाकिस्तान हारता है, पाकिस्तान की ग्राउंड के ऊपर हिंदुस्तान के स्पेक्टेटर्स हिंदुस्तान के झंडे पकड़ के फिर रहे हैं, और पाकिस्तान क्राउड उनको चीयर कर रहा है। और और फिर वो जो यहाँ से आपके शायकीन गए, उनको लोगों ने जिस तरह लाहौर में ख़ास तौर पर बड़े हिंदुस्तान से स्पेक्टेटर्स आए, उनको लोगों ने मुफ्त खाने खिलाए, कि उनसे पैसे नहीं लेता था, रेस्टोरेंट्स में लोग उनसे। तो यानी कि ये एक पब्लिक में एक डिज़ायर है, एक ख्वाहिश है कि ये दोनों मुल्क इकट्ठे हों और ये झगड़ा ख़त्म हो। सिर्फ मुझे एक अफसोस ज़रूर हुआ कि हमारे जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने इतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखा दी हिंदुस्तान टीम को कि आराम से इतनी बुरी तरह हार गए, उसका ज़रूर अफसोस हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक अजीब हमने सिनारियो देखा, और लगा ऐसे कि लोग अब तब्दीली चाहते हैं, पब्लिक एक तब्दीली चाहती है। अब लीडरशिप के ऊपर है कि वो किसी तरह इस मसले को हल करें। इमरान साहब, हमने क्रिकेट की बात की, सियासत की बात की, आपकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे सवालात हैं। इमरान खान पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं
तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान पर। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने सियासत के चक्कर में अपनी जाती जिंदगी को नुकसान पहुंचाया। इमरान साहब, सियासत ने आपको इतना दीवाना कर दिया कि आप अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बिल्कुल भूल गए। और जिस जमाइमा ने अपना मुल्क छोड़ा, उर्दू सीखने की कोशिश की, पाकिस्तानी बनने की कोशिश की, उसको नुकसान हुआ आपकी सियासत की वजह से। मैं आपको एक वाक़या बताऊं। अभी मैं अपनी पॉलिटिकल रैली में था, तो मेरी तकरीर से पहले एक हमारा बड़ा जुनूनी वर्कर तकरीर कर रहा था। तो तकरीर में कहता कि इमरान साहब, आपने अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया। मैं भी अपने मुल्क के लिए अपना घर बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे पता था कि वो अपनी बीवी से तंग है, वो मुल्क का आड़ लेके तो उसको डिवोर्स करने के चक्कर में था। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने पॉलिटिक्स की वजह से मेरी शादी को नुकसान हुआ। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में जा रहा था, तो मेरा तब ये ख्याल था कि जमाइमा मेरे साथ मिल के पॉलिटिक्स करेगी, यानी कि वो भी एक इक्वल पार्टनर रहेगी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की, तो जो मेरे अपोनेंट्स थे, जो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे, उन्होंने, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक स्टेचर दिया था पाकिस्तान में और मेरी क्रेडिबिलिटी थी, क्योंकि वो मुझे अटैक नहीं कर सकते थे, उन्होंने सारा अटैक जमाइमा पे किया। आपकी वजह से उनके जू होने को इशू बनाया गया। उन्होंने मेरी शादी को एक ज़ायनिस्ट लॉबी का हिस्सा बना दिया। वो उसको अटैक किया। फिर उसके ऊपर बाद में टाइल्स का केस गवर्नमेंट ने करवा दिया मुझे एम्बैरस करने के लिए। फिर उसको कहा कि वो सलमान रुश्दी की स्टूडेंट थी, क्योंकि उसकी डिग्री में किताब थी। सारा वक्त उन्होंने उसके ऊपर अटैक रखे। उसका ये नतीजा हुआ कि वो बिल्कुल मेरे साथ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। हमें उसको पॉलिटिक्स से पीछे रखना पड़ा। जब वो पीछे रखा गया, तो जाहिर है मेरा जितना टाइम हम इकट्ठा गुजारना चाहिए था, वो नहीं हम गुजार सके। और जो क्रॉस कल्चर मैरिज होती है, उसके अंदर आपको बाकी शादियों से ज़्यादा वक्त देना चाहिए। और क्योंकि मेरी जो मेरी पॉलिटिकल लाइफ थी, उसकी वजह से बजाय ज़्यादा कम और वक्त दिया मैंने, और जाहिर उससे नुकसान हुआ शादी को। तो आज आपको क्या लगता है, आपको सियासत नहीं करनी चाहिए थी या ये वाली शादी नहीं करनी चाहिए थी? देखें, इंसान की एस्पिरेशंस होती हैं। मैं एक वो इंसान रहा हूँ हमेशा जिसको कुछ ना कुछ जुनून रहा। क्रिकेट का जुनून 9 साल की उम्र में शुरू हुआ, फिर 9 साल हस्पताल का जुनून रहा जब मेरी वालदा को कैंसर हुई और उससे उनकी वफ़ात हुई। तो एक पॉलिटिक्स का मैं पॉलिटिकल करियर तो ढूंढ नहीं रहा था। मैंने जब ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में अगर हम तब्दीली चाहते हैं, तो ये तब्दीली सिर्फ पॉलिटिकल चेंज से आ सकती है। दुनिया के अंदर कोई माशरा स्वाय पॉलिटिकल चेंज के तब्दीली नहीं किसी माशरे में आई। तो जब इसका फ़ैसला किया, तो ये फिर एक जुनून, ये एक एम्बिशन, एक ख्वाब बन गई। तो अगर मैं अपनी पॉलिटिक्स या जो भी मेरा ये जो जुनून है, ये छोड़ के और शादी को तवज्जो दे के और इंग्लैंड में जाके बैठ जाता, तो सवाल ये पूछना है कि क्या शादी फिर चल जानी थी? क्योंकि जमाइमा ने एक जुनूनी से शादी की थी। उसमें मुझे जो शायद उनको मालूम था कि आप में ये जुनून है और आप सारा वक्त सियासत पे लगाने वाले हैं। नहीं, उसको ये तो पता था कि मैं कमिटेड हूँ अपने जो मेरी जो ड्रीम है, जो एम्बिशन है, उसे पता था कि मैं कमिटेड हूँ। और वो भी ये जानती थी कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो क्या ये शादी कामयाब हो जाएगी। उसको भी ये पता था कि मैं इंग्लैंड में तो रह नहीं सकता, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अलावा तो जब हमारी शादी हुई थी तो हमें पता ये था कि पाकिस्तान में हम रहेंगे। तो जब वो पाकिस्तान में मेरी पॉलिटिकल लाइफ की वजह से नहीं रह सकी, तो फिर हमारी शादी नहीं चल सकती थी। या आज आपको ये लगता है कि अगर किसी पाकिस्तानी लड़की से ही शादी करते, सेटल होते, तो बेहतर होता, शायद सियासत का जुनून ज़्यादा कामयाब होता? देखिए, क्या होता, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई नहीं है इसका जवाब दे सकता कि क्या हो सकता था।
لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پولیٹکس کے اندر، جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی، کیا اس کا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان کے اخباروں میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے، کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو بھی آپ نے لمبی لسٹ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسٹ بتا رہے ہوں۔ تو کیا مانے پبلک کی، اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی، یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے، حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی، کیونکہ ایک طرف پولیٹکس کھینچ رہی تھی، ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا، لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے، جمائمہ نے کیا کہا، ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے مشکل تھا، دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا، کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی۔ ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان، تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی، تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی۔ ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے۔ آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل، دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی، اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے، لیکن نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے جنتا کے الزامات، عمران خان کی صفائی۔ اب وقت ہے آج کی کارروائی پر، آج کی جج باچی کرکاریا کے فیصلے کا۔ इमरान खान ने अच्छे जवाब दिए हैं, ऑनेस्टली अपनी बात की है, वो एक शरीफ इंसान है। क्रिकेट में तो वाकई उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की कैंसर हॉस्पिटल बनाकर उसने और भी बेहतरीन काम किए हैं। उम्मीद है कि वो अपने मुल्क के लिए और भी बड़े और बढ़िया काम करते रहेंगे। اس یقین کے ساتھ کہ عمران صاحب کی جو انسانی طاقت ہے اس کا استعمال یہ اپنی سیاست کے لیے کر پائیں گے اور پاکستان اور ہندوستان کے رشتے بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے۔ آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایکیوز کے ساتھ، ایک نئے مقدمے میں۔ تب تک کے لیے نمسکار۔